ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. قال اللہ تعالی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدمت المدینة ولأہل المدینة یومان یلعبون فیہما فی الجاہلیہ وان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم النحر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی معزز ماؤں اور بہنوں، رمضان مبارک کا مہینہ آہستہ آہستہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. جن لوگوں نے رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں سے فائدہ اٹھایا اور اپنے وقت کو قیمتی بنایا، وہ لوگ انتہائی خوش قسمت ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو، محنتوں کو، عبادتوں کو قبول فرمائے. اور جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی وہ انتہائی بدقسمت ہیں. ان سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ ابھی بھی جو چند ایام اس کے باقی ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے اور اپنی اصلاح کی جائے، اپنی زندگی پر نظر کی جائے. تو بہرحال رمضان مبارک بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، 3-4 دن باقی ہیں. رمضان مبارک کے ختم ہوتے ہی مسلمان عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں، عید مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عید والے دنوں میں خوشی کا اظہار کرنے کے لیے تکبیرات کا حکم دیا ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ جو گنتی کے دن رہ گئے ہوں روزے وہ پورے کرنے ہیں، مریض یا مسافر. اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی ہے، اس نے جو اسلام کی نعمت سے تمہیں نوازا ہے، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. تو تکبیرات کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. عید الفطر پر بھی اور عید الاضحیٰ پر بھی یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کے دن ہیں. عید کا چاند نظر آئے تو وقتاً فوقتاً ان تکبیرات کا اہتمام ہونا چاہیے. عید الاضحیٰ پر باقاعدہ یہ تکبیرات عام وقت میں بھی اور نمازوں کے بعد بھی خاص طور پر پڑھی جاتی ہیں. چھوٹی عید جسے کہا جاتا ہے عید الفطر، اس پر بھی ان کا اہتمام ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قدمت المدینہ تھا، میں مدینہ آیا، وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، میں نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ وہ 2 دنوں میں
خوشی مناتے ہیں۔ یہ دو تہوار تھے جن میں مدینہ والے خوشیاں مناتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یلعبون فیہما فی الجاہلیہ، جاہلیت میں وہ ان میں خوشیاں منایا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے بدلے میں مسلمانوں کو فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ قد ابدلکم بہما خیرا منہا یا خیرا منہما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو دنوں کے بدلے میں جو اہل جاہلیت یا مدینہ میں بھی لوگ جاہلیت میں ان میں خوشیاں مناتے تھے، ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تم کو اور 2 دن عطا کر دیے ہیں جن میں تم خوشی کا اظہار کر سکتے ہو، یوم الفطر و یوم النحر۔ ایک عید الفطر کا دن ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا موقع ہے۔ عید الفطر صرف 1 دن اور عید الاضحیٰ 4 دن۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے 2 مواقع عید الاضحیٰ اور عید الفطر تمہیں عطا کر دیے ہیں، ان 2 دنوں کے بدلے میں جو اہل مدینہ زمانہ جاہلیت میں جن میں خوشی مناتے تھے۔ تو مسلمانوں کے لیے عید الفطر کا دن خوشی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کے ایام خوشی کے ایام ہیں۔ عید الفطر کی مناسبت سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں چند چیزیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں سب سے پہلا جو کام کرنے والا عید الفطر پر وہ فطرانہ کی ادائیگی ہے۔ فطرانہ کا اصل وقت پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ اصل وقت جو ہے وہ عید کا چاند نظر آنے سے لے کر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے، یہ بہترین وقت ہے۔ لیکن اگر کوئی ضرورت ہو تو صحابہ اکرام سے 2 دن 3 دن پہلے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے صدقہ فطر ادا کیا ہے۔ اور صدقہ فطر کے لیے میں نے عرض کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، فرض علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر، کہ یہ ہر چھوٹے بڑے امیر غریب آزاد غلام سب کے اوپر یہ فرض ہے۔ 1 سا یعنی 2.5 کلو گرام یا 2.25 کلو گرام، وہ حدیث میں جو ذکر ہے کھجور، جو، کشمش وغیرہ، پنیر وغیرہ، لیکن جو جس علاقے میں چیز کھائی جاتی ہو جیسے چاول، گندم، وہ بھی دی جا سکتی ہے، یا پھر کھجور، کشمش یہ دی جا سکتی ہے۔ ہر فرد کی طرف سے 2.25 کلو گرام یا 2.5 کلو گرام یہ دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے عید الفطر والے دن، عید الفطر یعنی عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ دوسری چیز جس کا اہتمام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز جو ہے وہ اس کی تیاری کرنا ہے، یعنی عید کی نماز کی تیاری کرنا ہے، اس میں غسل کرنا اور نئے کپڑے پہننا اگر میسر ہوں، اگر میسر نہیں ہے تو سب سے اچھے کپڑے جو ہوں انسان کے پاس وہ پہنے۔ تیسرے نمبر پر خوشبو لگائے، مسواک کرے اور عید کی مکمل تیاری کرے۔ یہ جو عید کا دن ہے اس میں وہ اس کی تیاری میں لگ جائے۔ یہاں پر حرمین شریفین میں اس دفعہ تو یہ کرونا کا مسئلہ بنا ہوا، اللہ معاف فرمائے، نہیں تو پہلے یہاں حرمین شریفین میں بھی اور یہاں جتنی بڑی مساجد ہیں ریاض میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ لوگ رات کو ہی تیاری کر کے عید کی نماز کے لیے آ جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور
سورج نکلنے تک بیٹھے رہتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب سورج نکل آتا ہے تو کچھ دیر کے بعد عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو بہرحال عید کی نماز کے لیے جیسے میں نے عرض کیا، غسل کیا جائے، خوشبو لگائی جائے، نئے یا اچھے کپڑے پہنے جائیں، مسواک کیا جائے، یہ ساری تیاری عید کے لیے کی جائے۔ اگلا کام کیا کرنا ہے کہ عید کی نماز سنت یہ ہے کہ مسجد سے نکل کر باہر میدان میں عیدگاہ وغیرہ میں ادا کی جائے۔ ہاں اگر عیدگاہ میسر نہ ہو یا کوئی کھلا میدان میسر نہ ہو تو پھر مسجد کے اندر بھی عید کی نماز ادا ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ حرمین شریفین میں اتنا بڑا انتظام، جہاں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے کسی اور جگہ پہ انتظام ناممکن ہوتا ہے تو حرمین شریفین میں ہی عید پڑھی جاتی ہے۔ تو بہرحال عید کی نماز عیدگاہ میں ہونی چاہیے، اور انسان نہا کر، خوشبو لگا کر، مسواک وغیرہ اچھے کپڑے پہن کر یا نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ کی طرف چل پڑے۔ اور عیدگاہ کے لیے نکلنے سے پہلے ایک اور سنت ادا کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا چاہیے۔ یہاں کھجور استعمال ہوتی ہے، لوگ ساتھ ہی کھجور لے جاتے ہیں، وہاں بھی جن لوگوں نے نہیں کھائی ہوتی ان کو بھی کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں۔ یہ یہاں ماحول الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ تو بہرحال عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا، یہ سنت حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے نکلنے سے پہلے کوئی چیز کھاتے تھے، کھجور وغیرہ، اور عید الاضحیٰ میں آپ جو سب سے پہلے کھاتے تھے وہ گوشت ہوتا تھا، یعنی جو جانور آپ ذبح کرتے تھے، قربان کرتے تھے، اس کا گوشت سب سے پہلے کھاتے تھے۔ بعض لوگ اسے روزہ کہہ دیتے ہیں، لیکن روزہ نہیں ہے۔ تو عیدگاہ کی طرف نکلنا ہے۔ پھر یہ بھی خیال رہے کہ جب عیدگاہ کی طرف جانا ہے تو تکبیرات کہتے ہوئے جانا ہے۔ یہ تکبیرات چاند نظر آنے سے ہی پڑھنی چاہیے، لیکن جب ہم عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوں تو خاص طور پہ ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور الفاظ یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا چاہیے، یہ پڑھتے ہوئے جانا چاہیے عیدگاہ کی طرف۔ اور عیدگاہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عیدگاہ بنائیں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں عیدگاہ ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا، یعنی عورتوں کو بھی، کہ وہ بھی عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھیں۔ حتیٰ کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نخرج الحیض، یعنی وہ عورتیں جو ایام میں ہوتی تھی ان کو بھی ہم اپنے ساتھ نکالتی تھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ بھی نکلیں اور وہاں جا کر نماز تو نہ پڑھیں لیکن مسلمانوں کی دعا میں، اس برکت میں، اور عید الفطر کا جو دن ہے اس کی فضیلت اور برکت کے اندر شامل ہوں۔ بعض جگہ تو یہاں تک ملتا ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ آپ عورتوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ عیدگاہ جا کر نماز پڑھیں، اور یہ بھی ہے کہ جو مکمل پردہ کرتی ہیں، کبھی گھر سے نہیں نکلی، وہ بھی جائیں۔ تو اگر ہم میں سے کوئی عورت جانا تو چاہتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی کپڑا، کوئی چادر، کوئی دوپٹہ بڑا یا کوئی برقع وغیرہ پردہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی سہیلی سے کوئی چادر وغیرہ مانگ لے، اللہ اکبر، چادر مانگ لے اور اس کے اندر لپٹ کر وہ عیدگاہ کی طرف جائے۔ اس عورت نے کہا کہ اگر اس سہیلی کے پاس بھی ایک ہی چادر ہو تو پھر، تو فرمایا ایک چادر میں 2 عورتیں جائیں لیکن عیدگاہ میں جا کر نماز ادا کریں۔ جو کبھی نہیں نکلی وہ بھی جائیں،
جو ایام میں پیریڈز میں کمزوری میں ہیں وہ بھی نکلیں اور وہاں جا کر مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں۔ تو عید کی نماز کے لیے نکلنا ہے، تکبیرات کہتے ہوئے جانا ہے، اور کوشش یہ کی جائے کہ خواتین وہ یا تو پہلے چلے جائیں یا بعد میں آئیں جب مرد چلے جائیں، یا کم از کم وہ ایسے راستہ کھلا ہو جس میں الگ الگ وہ چلتے ہوئے جائیں۔ یہ اسلام کا شعار ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ بعض بھائیوں پہ بہت افسوس ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ جی عید کا دن ہوتا ہے، عورتوں نے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، انہوں نے فل بناؤ سنگار کیا ہوتا ہے، تو ان کو عیدگاہ بھیجا جائے۔ یہ تو صحیح نہیں ہے۔ کچھ تو اگلے لفظ نعوذ باللہ یہ بول دیتے ہیں یہ بے غیرتی ہے۔ تو ایسے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ اگر ان کی خواتین بان سور کر بازار جائیں وہاں غیرت جوش نہیں مارتی ہے، اگر وہ کالج جائیں غیرت جوش نہیں مارتی ہے، شادی کے فنکشن میں شریک ہوں وہاں غیرت جوش نہیں مارتی ہے، لیکن سنت کو ادا کرنے کے لیے وہ عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھے تو ان کی غیرت جاگ جاتی۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ تو بہرحال مردوں دونوں کو، خواتین کو مردوں کو عیدگاہ میں نماز پڑھنا ہے، عیدگاہ نہ ہو تو مسجد میں جا کے پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، کوئی اذان نہیں ہے، کوئی تکبیر نہیں ہے۔ اس نماز کا سنت طریقہ یہی ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اذان کا حکم دیا ہے، نہ تکبیر کا حکم دیا ہے، نہ سنتوں کی اجازت دی ہے، نہ نوافل کی اجازت دی ہے۔ عیدگاہ کے اندر جا کر کچھ بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے، وہاں جا کے بیٹھ جانا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تکبیرات کہنی ہے۔ پھر امام صاحب تشریف لائیں گے، نماز ہوگی، اور نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز ہوگی، کوئی خطبہ نہیں ہوگا، کوئی اذان نہیں ہوگی۔ اذان نماز سے پہلے نہ کوئی تکبیر، نہ کوئی خطبہ، نہ کوئی اذان، نہ کوئی نفل، نہ کوئی سنت۔ بلکہ بعض صحابہ کرام سے تو یہ ملتا ہے کہ بعض لوگوں نے وہاں نفل ادا کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے روک دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کوئی نفل ادا نہیں کی ہے، نہ اس کی اجازت دی ہے۔ تو بعض لوگ وہاں جا کے نفل پڑھتے، اس میں حرج کیا ہے جی؟ حرج یہی ہے کہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو بہرحال طریقہ یہ ہے کہ یہ 2 رکعت نماز ہے، جب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، امام صاحب آ جائیں گے، اور یہ نماز جلدی پڑھ لینی چاہیے سورج نکلنے کے بعد۔ تو 2 رکعت نماز ہوں گی۔ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ساتھ ہی فوراً 7 تکبیرات زائد کہنا ہے، 7 تکبیرات زائد کہنا ہے، اور 7 زائد تکبیرات کے بعد امام صاحب قرات شروع کریں گے۔ سورہ فاتحہ ہوگی، اور پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ پڑھی جائے گی۔ پھر رکوع ہوگا، عام نماز کی طرح سجدے ہوں گے 2۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہوگا، کھڑے ہونے والی جو تکبیر ہے اس کے علاوہ 5 تکبیرات زائد کہی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر عید کی اس کی قرات شروع ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھنا یہ سنت ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ یہ پڑھنا ہے۔ پھر بقیہ طریقہ عام نماز کی طرح ہے، پوری نماز کی جائے گی، 2 رکعت نماز ہے۔ سلام جب پھیر دیا جائے گا تو اس کے بعد خطبہ دیا جائے گا، یعنی جمعہ میں خطبہ نماز سے پہلے ہے اور یہاں نماز کے بعد ہے، اور یہی سنت ہے۔ ایک صحابی سے مروی ہے کہ انہوں نے خطبہ پہلے دینے کی کوشش کی تو دوسرے صحابہ کرام نے روک دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا لوگ بیٹھتے نہیں، کہا کہ نہیں بیٹھتے تو یہ سنت کے خلاف ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں خطبہ دیا ہے. اس لیے امام کو چاہیے کہ خطبہ مختصر ہو تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں. مختصر خطبہ دے, اللہ تعالیٰ کا یعنی جو خوف ہے وہ انہیں دلائے, اللہ تعالیٰ کی جو ہم پہ مہربانیاں ان کا ذکر کرے, اور جامع خطبہ ہو, یہ دے کر اس کو ختم کر دیا جائے. اس کے بعد آپس میں ملنا, سلام دعا کرنا, حال چال پوچھنا, تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال, یہ کہنا, یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے. اس میں انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اس کے بعد واپس آنا ہے گھروں کو. تو سنت یہ ہے کہ جس راستے سے گئے تھے اس راستے سے نہ آئیں, کسی اور راستے سے آئیں. اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے, ایک ہی راستہ ہے, تو پھر کوشش کم از کم اتنی کریں کہ جاتے ہوئے مثلاً آپ سڑک کی جس سائڈ پہ گئے ہیں آتے ہوئے دوسری سائڈ پہ آ جائیں. یعنی دو کنارے ہیں, ایک پہ گئے ہیں دوسرے پہ واپس آ جائیں. تو اس طرح یہ عید کا دن جو ہے وہ پورا ہوگا. یعنی راستہ بدلنا ہے. اور ایک اور اہم مسئلہ بھی ہے, لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ایک طریقہ چلتا ہے کہ عید والے دن یا ایک دو دن پہلے یا عید والے دن اپنے بچوں کو, بیٹیوں کو, شادی شدہ جو ہیں ان کو عیدی دی جاتی ہے. یعنی کچھ پیسے دیے جاتے ہیں, کچھ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ یاد رکھیں کہ ہماری شریعت فطرت کے عین مطابق ہے. تو ایسے جتنے بھی احکام ہیں, جتنے بھی امور ہیں جن کا تعلق عبادت سے نہیں ہے بلکہ معاملات سے ہے, ان میں بیسک یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ کسی اسلام کے قانون کے خلاف تو نہیں ہے. نمبر 2, غیر مسلموں کا طریقہ تو نہیں ہے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو وہ بالکل جائز ہے. تو عیدی دینا, عید کے لیے بچوں کو پیسے دینا, اپنی بیٹیوں کو پیسے دینا, اپنے عزیز و اقارب کے بچوں کو دینا, ان کو دینا اگر وہ خود غریب ہوں, یہ نہ ہی تو اسلام کے کسی اصول کے منافی ہے اور نہ ہی یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. لہٰذا اس میں انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور اہم بات کہ عید کے اوپر کچھ کام ایسے کیے جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے, ان سے بچنا چاہیے. پہلی بات کہ کچھ لوگ عید والی رات خاص عبادت کرتے ہیں, اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے, خاص عبادت. تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں تہجد کا اہتمام کرتا ہے, اللہ اس کی تہجد قبول فرمائے, تو اس کے لیے تو ہے کہ وہ تہجد اسی طرح پڑھے جیسے وہ پڑھتا آ رہا ہے. اس طرح کوئی اور خاص عبادت وہ رات کو کرتا آ رہا ہے, پیچھے ذکر اذکار کرتا ہے, قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھتا ہے, تو وہ پڑھ لے. لیکن عید کی رات کو خاص کر کے کوئی عبادت کرنا, جو شخص پہلے ایسا نہیں کرتا لیکن خاص عید کی رات قرآن کا کچھ حصہ پڑھے اس رات کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے, یا کوئی خاص نفل نوافل پڑھے, میرے ناقص علم کے مطابق اس کی شاید کوئی دلیل نہیں ہے. ایک اور جو غلط کام کیا جاتا ہے وہ عید کے اوپر مرد و زن کا یعنی خواتین اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے. عید ملن پارٹی کے نام سے پارٹیاں دی جاتی ہیں, ان میں مرد اور عورت آزادانہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں, ملتے جلتے ہیں, غیر محرموں سے باتیں ہوتی ہیں, عورتوں نے مکمل بناؤ کیا ہوتا ہے. یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے. عید کا دن ایسا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ عید والے دن لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں. بعض جگہ یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ یہ باہر کھلے میدان میں کیوں آ گئے ہیں, اچھے اچھے کپڑے کیوں پہنے ہیں. تو عرض کرتے ہیں فرشتے, اللہ تو بہتر جانتا ہے, لیکن اگر تو نے پوچھا ہے تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے پورا رمضان مبارک روزے رکھے ہیں, عبادتیں کی ہیں, محنت کی ہے, یہ اس کا اجر طلب کرنے آئے ہیں
کہ تو وہ محنتیں قبول کر کے ان کے گناہوں کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر عید والے دن ایسے شیطانی کام کیے جائیں تو بجائے معافی کے اللہ کے عذابوں کا شکار انسان ہو جائے تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اگر عید ملن پارٹی کرنا بھی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مردوں کے لیے الگ انتظام ہو، عورتوں کے لیے الگ انتظام ہو، یا پھر سارے لوگ آپس میں وہ محرم ہوں، جیسے بہن بھائی اکٹھے ہو جائیں، بھتیجے بھتیجیاں بھانجے بھانجیاں، اس طرح تو اس کی بالکل گنجائش موجود ہے۔ لیکن یہ اختلاط اور یہ شیطانی سلسلہ چلانا اور عید والے دن یعنی کچھ لوگ موسیقی اور ڈانس اور اللہ معاف کرے شرابیں، یہ بالکل یعنی شریعت کے منافی چیزیں ہیں اور عید کے دن کے مزاج کے خلاف ہیں۔ اس طرح تیسری چیز کہ ایسی حرام محفلیں سجانا عید کے نام پر جو کہ خالصتاً شریعت کے خلاف اور شیطانی محافل ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلامی ملک ہونے کے باوجود عید والے دن ایسے پروگرام یعنی سینماؤں کے اندر اسپیشل فلمیں چلائی جاتی ہیں، اسپیشل پروگرام کیے جاتے ہیں، اسپیشل اس طرح کے ڈرامے کیے جاتے ہیں۔ یہ شریعت کے ساتھ مذاق والی بات ہے اور اپنے آپ کے ساتھ مذاق اور دھوکہ دینے والی بات ہے۔ یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہاں، اگر ایسے پروگرام ہوں جن کی اسلام اجازت دیتا ہے، جیسے کچھ لوگ کسی گیم کا اہتمام کریں، ہونا تو یہ چاہیے کہ گیمیں ایسی ہوں جیسے حبشی کھیل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جنگی مشق کر رہے تھے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خود آپ نے دکھایا، اپنی چادر کی آؤٹ میں لے کر ان کو دکھایا کہ وہ دیکھو کھیل رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے میں کافی دیر کھڑی رہی، ایک دو دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کہ ابھی تم تھکی نہیں ہو، ایکفی کی کافی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، اور کھڑے ہونے کی پوزیشن کیا ہے کہ اپنا کندھا مبارک جھکایا ہوا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد چھوٹا تھا تو آپ نے کندھا نیچے جھکایا ہوا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، انہوں نے اپنی ٹھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھا مبارک پر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! اور آپ کے چہرے کے ساتھ چہرہ ملایا ہوا ہے۔ یہ میاں بیوی کا پیار بھی تھا، یہ دنیا کے سب سے خوبصورت ترین جوڑے کا آپس میں پیار تھا، اور یہ آپ نے دکھایا اپنی زوجہ محترمہ کو، ہماری ماں ام المومنین کو چھپا کر۔ تو گیمیں ایسی ہوں جیسے تیراکی ہے، گھوڑ سواری ہے، اس طرح کی گیمیں ہیں تو ان کی تو ترغیب اسلام دیتا ہے۔ عید والے دن ان کا خاص طور پہ اہتمام ہونا چاہیے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو چلیں پھر والی بال ہی صحیح، فٹ بال صحیح، یہ لوگ پوچھتے ہیں جی ایسی گیمیں ہم کر سکتے ہیں تو ایسی گیمیں کر سکتے ہیں۔ گیم کے سلسلے میں وہ کھیل، وہ گیم جس میں جسم کی ورزش زیادہ ہو اور ٹائم کم سے کم لگے، اس کی اسلام اجازت دیتا ہے، جیسے والی بال ہے، یہ فٹ بال ہے، ہاکی وغیرہ ہے، اس طرح کی گیمیں ہیں، ان کا اہتمام کیا جائے تاکہ جسم کی ورزش بھی ہو، عید کا دن ہے، خوشی کا اظہار بھی ہو۔ لیکن اس پر شرطیں لگانا، جوا کھیلنا ان گیموں پر، یا ان گیموں کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، یہ بالکل حرام ہے۔ تو جتنی اسلام اجازت دیتا ہے اس سے کوئی بھی منع نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ عید کے بارے میں چند چیزیں تھیں۔ ایک سوال بار بار ہو رہا ہے کہ اب یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، مسجدیں بند ہیں، عید کا کیا کریں؟ تو میرا خیال ہے کہ ابھی پاکستان میں یا ہمارے ملک میں تو یہ سنا ہے، پڑھا ہے کہ جب سے یہ اہل تشیع نے لاک ڈاؤن کو توڑا ہے اور انہوں نے جلوس نکالے ہیں، تب سے تمام جماعتوں نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم بھی عید کی نماز، جمعہ کی نماز، تراویح کی نماز
سنت کے مطابق ادا کریں گے، الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہمارے ذمہ داران دوسروں کو نہیں روکتے ہیں تو پھر سب کو اجازت ہونی چاہیے۔ حالانکہ اہل سنہ والجماع کی جتنے بھی گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، سب نے متفقہ طور پر یہ طے کیا تھا کہ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اس بیماری کے پھیلاؤ میں اگر مساجد میں اس طرح نماز نہ پڑھی جائے، کچھ فاصلہ رکھا جائے، اس وجہ سے اگر یہ کچھ تعاون ہو سکتا ہے تو الحمدللہ صاحب نے تعاون کیا، لیکن بعض ناعاقبت اندیش لوگ جو ہیں انہوں نے شاید اس کو محسوس نہیں کیا، اور ان کے نزدیک یعنی اس تعاون کا یعنی کوئی جو ہے نا قیمت، قدر و قیمت نہیں تھی۔ تو بہرحال اگر تو یہ ایسے عام کھلے میدان میں پڑھی جائے تو الحمدللہ اس طرح پڑھی جائے گی، ورنہ پھر اگر ایسا نہ ہو، یا جیسے یہاں سعودی عرب میں ابھی تک پابندی ہے، مساجد بند ہے، تو کیا گھر میں عید پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہاں کے جو مفتی اعظم ہیں ان کا آج ہی فتویٰ طبع ہوا ہے اخبارات کے اندر کہ اگر گھر میں کچھ لوگ موجود ہیں تو وہ عید کی نماز گھر میں پڑھیں اور گھر میں خطبہ وغیرہ بھی دیں، اور اگر کوئی گھر میں اکیلا ہے تو وہ پھر 2 رکعت نماز سنت جو ہے عید کی سنت کے مطابق یعنی 2 رکعت وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ تو اکیلا ہو تو 2 رکعت پڑھ لے، زیادہ لوگ ہوں تو نماز بھی پڑھی جائے اور خطبہ بھی دیا جائے۔ تو یہ عید کے متعلق چند باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہماری چھوٹی موٹی کوششوں سے خوش ہو کر جنتوں کا وارث بنائے، اور ہماری اس کوشش کو اللہ قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، اور آپ کی ہمسائیگی میں ہمیں جنت الفردوس میں اللہ جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔